السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رومانٹک اردو ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے آج رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ کہاں جانا ہے دادا؟ تناوش کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ جو ہی کار میں بیٹھا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ گھر، مختصراً کہتے ہوئے اس نے کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک دم تناوش کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور سر جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ اپنے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ ایک کمسن لڑکی کے لیے یوں وقت ضائع کرنا اس کی اپنی سمجھ سے بھی بالا تر تھا۔ تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن اس زندگی میں کئی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ تناوش کی طرح درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھیں۔ اس کی خوابگاہ میں آئے روز خوبصورت تتلیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دولت اور اختیار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی کسی خواہش کو تشنا نہیں رہنے دیتی۔ دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کہ کسی لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر قیمت پر اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا۔ خود اس کے گروہ میں ایسی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جو اس کے اشارے ابرو کی منتظر رہتی۔ فلموں اور ڈراموں کی کئی اداکاریں بھی اس کی دولت اور دونس کے روب میں آ کر اسے نواز چکی تھیں۔ اس کے باوجود نہ جانے تناوش میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے نکاح پڑھوانے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن بعد طلاق دے دوں گا، وہ خود کو تسلی دینے لگا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ موبائل فون کی سکرین پر نظریں دوڑاتے ہی اس نے اٹینڈ بٹن دبا کر فوراً فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو! اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کبیر دادا، آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ دوسری جانب ابھرنے والی آواز میں مؤدبانہ جھجک کے بجائے بے تکلفی اور ہمسری کی کھنک شامل تھی۔ ابھی؟ کبیر دادا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ وہ مصر ہوا۔ بالکل ابھی اور اسی وقت آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا میں خود آ جاتا ہوں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے ڈرائیور کو مخاطب ہوا۔ شہاب قصوری کی طرف چلو۔ جی، مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے ڈرائیور سیدھا چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے یو ٹرن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسیع کوٹھی کے داخلی دروازے پر رک رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑیاں اندر لے گئے۔ سیمنٹ کی پختہ روش کے اختتام پر کار رک گئی۔ کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرتکلف ڈرائنگ روم میں 2 آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا۔ شہاب بھائی، خیریت تھی؟ خیریت کہاں کبیر دادا، ادھیڑ عمر شہاب شاہ قصوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کبیر دادا جیسا آدمی شادی کر لے گا تو خیریت کہاں رہے گی؟ ہاں ہاں ہاں، کبیر دادا نے کہہ کر لگایا۔ یہ خبر آپ تک بڑی جلدی پہنچ گئی۔ باخبر تو رہنا پڑتا ہے کبیر دادا۔ ویسے اخلاق حسین شاہ صاحب آپ سے سخت خفا ہیں۔ شہاب نے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ خدا خیر کرے شاہ صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، دلاور شیخ میرا خاص آدمی تھا۔ اخلاق حسین کے لہجے سے بھی سخت قسم کی خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبیر دادا نے سر ہلاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ اب تو نہیں رہا نا تو آپ کسی اور کو اپنا خاص آدمی بنا لیں۔ سن لیا شہاب صاحب؟ اخلاق حسین شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ شہاب نے اخلاق حسین کی طرفداری کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کبیر دادا نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ یہ بھلا کون سی زیادتی ہے؟ دلاور شیخ اخلاق حسین کا رشتہ دار تو تھا نہیں، ایک عام سا گنڈا تھا۔ مر گیا ہے تو اس کی جگہ لینے والے کئی مل جائیں گے۔ اخلاق حسین غصے بھرے طنز سے بولا۔ صحیح کہا، کسی بھی گنڈے کے مرنے کے بعد جگہ لینے والے کئی مل جاتے ہیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر گہری سرخی ابھری، مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ان تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا جو اس کے چہرے پر حویدہ تھے۔ شاہ صاحب، میرا تجربہ کہتا ہے سوچ کر بولنے والے زیادہ عرصہ زمین کے اوپر چلتے نظر آتے ہیں۔ شہاب نے فوراً مداخلت کی۔ آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا کبیر دادا کا لہجہ اور انداز۔ زیادتی بھی یہ کرے اور دھمکیاں بھی یہ دے۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی۔ سیاست میں حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا اب چھوڑو اس بحث و تکرار کو اور بات ختم کرو۔ دلاور شیخ کا قتل کبیر دادا کی جلد بازی ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لڑائی کرنا پڑے۔
ٹھیک ہے شہاب صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کبیر دادا نے وہاں نہایت غلط اعلان کیا ہے۔ آج کے بعد اس محلے میں میرا کوئی آدمی نہیں جائے گا۔ شہاب کبیر دادا کو مخاطب ہوا۔ یقیناً اس بارے آپ کچھ سوچیں گے۔ کبیر دادا حتمی لہجے میں بولا، میں سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کر کے نہیں سوچتا۔ اخلاق نے طنزیہ لہجے میں شہاب کو متوجہ کیا۔ سن لیا؟ کبیر دادا شہاب شاہ نے امید بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ کبیر دادا نے کہا، شہاب صاحب، کیا کبیر دادا کی زبان اتنی ہلکی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس مرتبہ اخلاق حسین براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔ اگر میں نے اس محلے والے کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور میرا روب خاک باقی رہے گا۔ چند گھرانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر دادا اپنی زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہاب صاحب، آپ مجھ سے گلہ نہ کرنا، اخلاق حسین خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ بات تو سنو۔ شہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اخلاق حسین سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شہاب نے افسوس بھرے انداز میں کہا، سر ہلایا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ غریب M.N.A اور ایک گینگ کا سربراہ بے موت مارا جائے گا۔ شہاب ہنسا۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اہمیت کہاں دی ہے، صرف نکاح پڑھایا ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح پڑھا کر ہی میری تنہائی کی ساتھی بننے کی خواہاں ہے تو مجھے کیا اعتراض۔ ان دو بولوں کی اہمیت تو بس اتنی ہے کہ ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سب کچھ ختم، ہر ذمہ داری اور ہر واسطہ خلاص۔ تو اس ایک لفظ کی تکرار کب ہوگی؟ وہ مسکرایا۔ کبیر دادا، 1 گھنٹے کی قیمت اتنی کم نہیں کہ 2-3 دن میں اس کی قیمت وصول ہو جائے۔ چند دن اسے لطف اندوز تو ہو لوں، یوں بھی انچھوا مال ہے۔ کیا اس کے بعد ہمیں بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل سکتا ہے؟ سنا ہے لڑکی نہایت پرکشش، جاذب نظر اور خوبصورت ہے۔ کبیر دادا نے کہکا لگایا۔ وہ کیا کہتے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ اچھا، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ فی الحال یہ بتائیں، اخلاق حسین شاہ کے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا؟ میرا تو مشورہ ہے جانے دیں، اس محلے میں کون سا کسی نے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنا ہے؟ کبیر دادا نے بے سختگی سے کہا، وہ تناوش کا محلہ ہے۔ یہ کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ فوراً وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے جب تک وہ میرے پاس موجود ہے یہ کہہ تو سکتی ہے کہ میرا اعلان بس ہوائی فائر ہی تھا۔ یہ تناوش کون ہے؟ شہاب معنی خیز لہجے میں بولا۔ کبیر دادا نے جان چھڑانے والے انداز میں بولا، میری بیوی سمجھ لو۔ ویسے بیوی اور رکھیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہاب نے اسے چھیڑنا جاری رکھا تھا۔ یار چھوڑو اس موضوع کو، کبیر نے بیزاری کا اظہار کیا۔ ایسے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا تو باقی ہے کبیر دادا، ابھی سے چین بیں بھول گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ کبیر دادا کے سیانی ہونسی ہونٹوں پر بکھیرے کھڑا ہو گیا۔ کب تک بھاگو گے؟ شہاب کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ اٹھ گیا تھا۔ کبیر دادا کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے قریب لے آیا۔ شہاب سے الوداعی مصافحہ کر کے اس نے عقبی نشست سنبھال لی۔ گھر چلو، ڈرائیور کے پوچھنے سے پہلے اس نے بتا دیا۔ 8:30 ہو گئے تھے اور 10 بجے اس نے تناوش کو لینے جانا تھا۔ گھر پہنچتے ہی محافظوں کو چند منٹ میں تیار ہو جانے کا حکم سنا کر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گیا۔ ویسے دادا کل سے کچھ عجیب سی حرکتیں نہیں کر رہا؟ کبیر دادا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کے ذاتی محافظ رخسار نے تبصرہ کیا۔ بخش نے تائیدی انداز میں کہا، کہہ تو صحیح رہے ہو۔ امتیاز اور باقر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ باقر نے خیال ظاہر کیا، ویسے لڑکی بہت خوبصورت ہے جس کی وجہ سے بات سے رہا نہیں جا رہا۔ امتیاز بولا، کئی خوبصورت لڑکیاں کبیر دادا کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ ہاں، مگر اس لڑکی میں کوئی نئی بات ضرور ہے۔ باقر اپنی بات پر قائم تھا۔ رخسار نے کہکا لگا کر کہا، نئی بات یہی ہے کہ نئی نکور ہے۔ بخش نے کہا، دلاور شیخ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اخلاق حسین شاہ کا خاص آدمی تھا، اور ابھی دیکھا تھا کتنے غصے سے وہ شہاب صاحب کی کوٹھی سے رخصت ہو کر گیا ہے۔ امتیاز نے لقمہ دیا، تمہاری بھی بےزتی کر دی ہے نا؟ مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی مسافر کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ بہرحال اس بارے میں کبیر دادا کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقر ہنسا، بہتر تو یہی ہے، کبیر دادا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے محافظ کی کتنی بےزتی ہو گئی ہے۔ بخش نے کہا، چھوڑو یار، سانڈوں کی لڑائی میں فصل ہی اجڑتی ہے۔ باقر نے کہا، یہ تو خیر غلط بات ہے، اخلاق حسین شاہ ہمارے لیے سانڈ ہو سکتا ہے، کبیر دادا کے سامنے اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ امتیاز پوچھنے لگا، ویسے اب اس لڑکی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کے احکامات کی بھی پابندی کرنا پڑے گی؟ اس کی مدت قیام 2-3 سے زیادہ دن نہیں ہوگی۔ بخش نے کہکا لگایا، اور اتنے دنوں میں غریب کو خوابگاہ سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، احکامات خاک دے گی۔ اس کی بات سن کر باقی بھی کھلکھلا ہنس پڑے تھے۔ اسی وقت کبیر دادا اندر سے برآمد ہوا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ نے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ امتیاز دبے لہجے میں بولا، آج تو دادا نے بڑی چمک نکالی ہوئی ہے، دولہا جو ہوا۔ بخش نے سر جھکاتے ہوئے دانت نکالے۔ کبیر دادا ان کی باتوں سے بے خبر آگے والی کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے محافظوں سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا۔
यूं भी कम गोई इसकी फितरत थी। कोठी से निकलते निकलते 9:45 हो चुके थे। 10:15 बजे के करीब वो तनाविश के घर के सामने रुक रहे थे। कबीर दादा की कार से बाहर निकलते ही बख्श और इम्तियाज इसके पीछे पीछे चलने लगे। दरवाज़ा बंद किया था। कबीर दादा ने बख्श को दस्तक देने का इशारा किया। दरवाज़ा खटखटाने के चंद लम्हों बाद ही अंदर से सहमी हुई आवाज़ में पूछा गया, कौन? बख्श ने फौरन जवाब दिया, खाला, हम दुल्हन को लेने आए हैं। एकदम दरवाज़ा खोलकर बुशरा ने बाहर झांका। दुल्हन? इसके लहजे में हद दर्जा हैरानी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कबीर दादा को देखते ही वो हिलाते हुए बोली, तनावश बेटी को तो काफ़ी देर हुए ले गए हैं। कौन? बख्श के कुछ कहने से पहले कबीर दादा ने बेसब्री से पूछा, आप ही के आदमी थे बेटा? बुशरा उलझी हुई नज़रों से नजर आने लगी। लम्हा भर इसे खोजती हुई नज़रों से देखने के बाद कबीर दादा समझने वाले अंदाज में सर हिलाता हुआ बोला, समझ गया, मैं किसी काम से गया था, शायद मेरे आदमी ले गए हों। बुशरा ने सुकून भरा सांस लिया। मैं तो डर ही गई थी बेटा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, वो बुशरा को तसल्ली देता हुआ बोला। आप आराम करें, हम चलते हैं। ये कहकर वो तेज़ कदमों से चलता हुआ अपनी कार के करीब पहुंचा। इसके चेहरे पर छाया गैज़ो गज़ब देखकर बख्श पार्टी के दिल धड़कने लगे थे। पहली मर्तबा उन्हें कबीर दादा के चेहरे पर इतना गुस्सा नजर आया था। वो बड़े बड़े मसाइल और नुकसानात को ज़रा भर अहमियत नहीं दिया करता था। आज किसी और ही जोन में नज़र आ रहा था। शहाब अली खान के घर से निकलते ही इखलाक हुसैन मोबाइल फ़ोन निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगा। ड्राइवर को इसने घर जाने का बता दिया था। पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। मोतबाना लहजे में पूछा गया, जी शाह साहब। खबर, कबीर इस वक्त शहाब अली खान के पास बैठा है, तुम इस लड़की को लाने के लिए किसी को इसके घर भेज दो। खबर ने हैरानी से पूछा, मगर किसी दूसरे के साथ वो कैसे आएगी? मेरी इतला के मुताबिक कबीर ने 10 बजे अपने आदमी वहाँ भेजने हैं और वो लड़की कबीर खान के तमाम आदमियों को नहीं पहचानती होगी। तुम किसी को भी वहाँ भेज दो, इसे क्या मालूम वो आदमी किसके हैं। ठीक है शाहजी, मैं खुद तो इस वक्त कहीं बाहर हूँ, अपने आदमियों को बता देता हूँ, वो इसे ले आएंगे। क्या इसे आपके पास भेजना है? इखलाक हुसैन हंसा। भाभी तो वो तुम्हारी बनने वाली थी, यकीनन मुझसे ज़्यादा हक तुम्हारा बनता है। कबीर दादा फड्डा तो डालेगा। खावर के लहजे में तशवीश थी। कबीर ने कौन सा सचमुच का निकाह पढ़ा है, फड्डा डालेगा। कबीर जैसे आदमियों के लिए ऐसी लड़कियों की अहमियत रखेल से बढ़कर नहीं होती। यूं भी जो जिन्स वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो वो अपनी कदर खो बैठती है, और कबीर जैसे आदमियों को लड़कियों की क्या कमी। तो हमें लड़कियों की कौन सी कमी है? हम क्यों एक लड़की के लिए कबीर दादा से दुश्मनी का बढ़ावा दें? हम दुश्मनी नहीं बढ़ा रहे, कबीर दादा को बावर करवा रहे हैं कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। दूसरा, ये लुटी पुटी लड़की जब घर जाकर अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाएगी और वो दास्तान इस मोहल्ले में फैलेगी तो खुद वो इस मोहल्ले के लोगों को मेरी अहमियत मालूम हो जाएगी। खबर शेख ने तहसीन आमेज लहजे में पूछा, गोया आप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। इखलाक हुसैन ने फ़ख्री लहजे में कहा, एक अच्छे शिकारी को तीर ज़ाया नहीं करने चाहिए। शाह जी, आपकी बात तो ठीक है, मगर कबीर दादा से कोई बईद नहीं कि इस लड़की के लिए कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले। खबर शेख के लहजे में तशवीश का अंसर नुमाया था। कबीर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी कच्चे पर पाँव नहीं रखेगा। एक लड़की के लिए वो किसी सूरत मुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेगा। ठीक है शाह जी, जो आपकी मर्जी। काका कहाँ जाना है दादा? ड्राइवर के साथ बैठे इसकी सेक्रेटरी ने सहमे लहजे में पूछा। इखलाक हुसैन की कोठी पर चलो। कबीर दादा ने अपने लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की, जिसे बिल्कुल ही नाकामी हुई थी। जी दादा, अजीम ने कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इखलाक हुसैन की वसी और इस कोठी तक अपने 20 मिनट लगे थे। इस दौरान कबीर दादा बेसब्री से पहलू बदलता हुआ बार बार घड़ी को देखता रहा। ड्राइवर इसका मिजाज आशना था, इसलिए इसने हद्दुल वसा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया था। चौकीदार ने बाहर निकलकर इसकी कार को देखा। वो कबीर दादा को अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन इसके बावजूद वो दरवाज़ा खोलने की तरफ नहीं बढ़ा था। अलबत्ता कबीर दादा को देखकर इसके चेहरे पर खौफ के असरात ज़रूर नमूदार हो गए थे। इसे खामोश खड़ा देखकर ड्राइवर ने कहा, दरवाज़ा खोलो। वह हिलाते हुए बोला, शाह साहब ने किसी के लिए भी दरवाज़ा खोलने से मना किया है। मैं कोई नहीं हूँ। ड्राइवर से पहले कबीर दादा ने दबंग लहजे में कहा। इसका आम लहजा भी मुखालिफ का पता पानी कर देता था। इसके गुस्से का इजहार करने पर चौकीदार थर थर कांपने लगा। दरवाज़ा खोला तो नौकरी चली जाएगी। नौकरी बचाना है या ज़िंदगी? कबीर दादा की बात ऐसी नहीं थी कि चौकीदार मजीद बहस कर सकता। वो जानता था कि कबीर दादा जो कहता है वो करता भी है, और यकीनन नौकरी ज़िंदगी से अहम नहीं थी। मेरे मेरे कदमों से चलता हुआ वो दरवाजे करीब पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही ड्राइवर कार अंदर ले गया। सीमेंट के पुख्ता रास्ते के इख्तिताम पर जो ही ड्राइवर ने कार रोकी, कबीर दादा बाहर निकला और अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इस वक्त इसके चारों मुहाफिज भी गाड़ी से बाहर निकलकर इसके पीछे हो लिए थे। कबीर दादा की रफ्तार देखते हुए उन्हें भागना पड़ गया।
ڈرائنگ روم میں گھستے ہی انہیں اخلاق حسین کی خواب کے سامنے 2 محافظ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ چونکے اگلے ہی لمحے انہوں نے جیبوں سے خوفناک شکل والے پستول نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے۔ ان کے پستولوں کی پرواہ کیے بغیر کبیر دادا ان کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر دادا خالی ہاتھ تھا اور وہ دونوں مسلح، مگر اس کے باوجود ان کے چہروں پر چھایا خوف نمودار تھا۔ کبیر دادا شاہ صاحب آرام کر رہے ہیں، اور ایک محافظ اسے رکنے کی دھمکی دینے کی بجائے وضاحت پیش کرنے لگا تھا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کن پٹی پر لگے والے ہتھوڑے نما مکے سے وہ چل کر خوابگاہ کے دروازے سے ٹکرایا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم بھی آرام کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دوسرے محافظ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر دستک دینے کی بجائے کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازہ کافی مضبوط تھا، اس لیے صرف کھڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک طرف ہوتے ہوئے اپنے محافظ کو اشارہ کیا۔ امتیاز اور بخش دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے اور اپنے کندھوں کی ضرب سے دروازے کا لاک توڑ دیا۔ کبیر دادا فوراً اندر گھسا۔ اخلاق حسین صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے پڑی شیشے کی میز پر ادب بھری بوتل دھری تھی۔ نفیس گلاس ہاتھ میں تھامے وہ سنہری سیال کی ہلکی ہلکیاں چسکیاں لے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی اس نے مطلق پرواہ نہیں کی تھی۔ لڑکی کہاں ہے؟ کبیر دادا کسی تمہید کے بغیر براہ راست مقصد کی گفتگو پر آیا تھا۔ اخلاق حسین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، لڑکی یا تمہاری دلہن؟ جو سمجھو، مگر وہ ہے کہاں؟ اخلاق حسین منہ بناتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کے بارے میں مجھے کیا معلوم؟ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ بجلی چمکنے کی طرح کبیر دادا اپنی جگہ پر اچھلا۔ اس کے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اخلاق حسین کی چھاتی پر لگی اور وہ صوفے سمیت پیچھے کو الٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گریبان سے پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے اوپر اٹھا لیا۔ شاید تم میں بھول گیا ہے کہ کس سے مخاطب ہو کبیر دادا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اخلاق حسین کے گلے میں کھرکھراتی ہوئی آواز نکلی، اگر تم زندہ بچ گئے تو۔ کبیر دادا نے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے جیب سے پستول نکالا۔ تم اپنے حواس کھو چکے ہو، ایک لڑکی کے لیے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ اخلاق حسین کے لہجے میں پہلی بار خوف جھلکا تھا۔ میرے 3 گننے سے پہلے تم اس کے بارے میں زبان کھول کر اپنی زندگی کو طول دے سکتے ہو۔ 1۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا دھمکی دیتے ہوئے گنتی شروع کر دی تھی۔ اس کے 3 کہنے سے پہلے اخلاق حسین جلدی سے بولا، وہ خاور شیخ کے پاس ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ کبیر دادا مکان کے انداز میں اگلا سوال پوچھا۔ اخلاق حسین سرعت سے اس کا پتہ دہرانے لگا۔ کبیر دادا کی آنکھوں سے حویدہ دیوانگی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ دعا کرنا خاور شیخ نے اسے کچھ نہ کہا ہو، اور صرف اس صورت میں تم زندہ رہ پاؤ گے۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے محافظ اخلاق حسین کی خوابگاہ کے دروازے پر رک گئے تھے، لیکن اندر داخل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو خاور شیخ کی کوٹھی کا پتہ بتایا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ خاور شیخ اخلاق حسین کا دست راست اور دلاور شیخ کا بڑا بھائی تھا۔ یقیناً تناوش کو اغوا کرنا اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ عظیم، خاور شیخ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اپنے ذاتی سیکرٹری سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت باخبر رہتا تھا۔ خاور شیخ دلاور شیخ کا بھائی اور اخلاق حسین شاہ کا خاص بندہ ہے۔ دونوں بھائی اخلاق حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا والد عبداللہ شیخ ایک شریف آدمی ہے، اور اپنے دونوں بیٹوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ تینوں بہنیں بھی نہایت شریف اور گھریلو لڑکیاں ہیں۔ اگر یہ بھی کبھی گھر جاتے بھی ہیں تو والد فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان سے ان کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ماں اور بہنیں البتہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں۔ خاور شیخ لڑائی بھڑائی کا کافی ماہر ہے، نہایت ہی چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ اخلاق حسین شاہ کے سارے غیر قانونی دھندوں کا نگران یہی ہے۔ کر کے کبیر دادا نے گہرا سانس خارج کیا اور کلائی پر بندھی سنہری ڈائل کی گھڑی پر نگاہ دوڑانے لگا۔ اس کی بے چینی ڈرائیور کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ محت البصیر کار کو اڑائے جا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں خاور شیخ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ کار کے ہارن پر چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کندھے سے رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ اس تعارف کروا کر دروازہ کھولنے کا تکلف کیے بغیر کبیر دادا نیچے اترا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی قیمتی کار دیکھ کر چوکیدار کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جی سر، کس سے ملنا ہے؟ سوال و جواب میں خود کو الجھائے بغیر کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کن پٹی پر لگنے والا ہتھوڑا نما مکہ چوکیدار کو استفسار کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا اس کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، یا پھر اسے اپنے مکے کی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا۔
दरवाजे में दाखिल होते ही इसने एक अजीब सी खौफनाक शक्ल का साइलेंसर लगा पिस्तौल निकाल कर हाथ में थाम लिया था। कोठी का सेन अबूर करके वो अंदरूनी इमारत में दाखिल हुआ। चारों मुहाफिज इसके अकब में चौकन्ना अंदाज में चलते हुए आ रहे थे। इनकी निगाहें किसी भी तरह चारों तरफ घूम रही थीं। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इसे एक कमरे के सामने दो हथियार बरदार आदमी खड़े नजर आए। कबीर दादा को देखते ही इनके चेहरे खौफ उभरा। कबीर दादा की शख्सियत इनके लिए अजनबी नहीं थी। खौफजुदा होने के बावजूद उन्होंने कंधों से लटकाए हथियार हाथ में थाम कर सीधे करना चाहे, लेकिन उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। यूं भी कबीर दादा इनकी किधर बबकियां सुनने के मूड में नहीं था। तनावश का किसी दूसरे मर्द के साथ बंद कमरे में होना इसके सीने में अजीब किस्म की आग को भड़काए हुए जा रहा था। एक ऐसी आग जो हर चीज़ को खसो खाशा की तरह जलाने पर तुली हुई थी। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इसके हाथों में मौजूद पिस्तौल ने मुसलसल 3-4 दफ़ा आग उगली और खावर शेख के दोनों मुहाफिज अपनी छाती पर सुर्ख रोशनदान खोले नीचे गिर कर तड़पने लगे। दरवाजे के करीब पहुंचते ही कबीर दादा ने जोरदार लात रसीद की। दरवाजे की कुंडी टूटकर दोनों पट खुल गए थे। पिस्तौल हाथ में थामे वो धड़क अंदर घुस गया। इसका दिल अजीब खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। चारों मुहाफिज भी इसके पीछे अंदर घुसते चले गए। खावर शेख ने इसके गिरबान की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे से बाहर खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो रुककर दरवाजे की जानब देखने लगा और फिर इसके कुछ सोचने समझने से पहले ही दरवाजे के पट एक धमाके से खुले और कबीर दादा हाथ में पिस्तौल लिए अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर छाई वहशत देखकर खावर शेख लरस कर रह गया। एकदम इसे लगा कि वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर बैठा है। इसकी सारी शोखी और मस्ती 1 मिनट में हवा हो गई। कबीर दादा 1 मिनट में वजाहत कर सकता हूँ। दफाई अंदाज में हाथ बुलंद करते हुए वो हकलाया। करो, इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए कबीर दादा ने पिस्तौल जेब में रख लिया। तनावश को बाखैरियत देखकर इसके दिल में जलती आग पर जैसे पानी पड़ गया था। इसके तने हुए आसाब फौरन ही पुरसकून हो गए थे। मुझे शाहजी ने ऐसा करने को कहा था। खावर शेख ने यूं कहा जैसे इखलाक हुसैन का नाम ही वजाहत के लिए काफ़ी हो। क्या तुम्हें मालूम था इस लड़की के जुमला हकूक मेरे नाम महफूज हो चुके हैं? कबीर दादा का ठंडा ठार लहजा भी खावर शेख की दिल की धड़कन को बढ़ाए जा रहा था। यूं भी कबीर दादा की शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं थी। ज़ेर ज़मीन दुनिया में इसका हैबत व दहशत की अलामत था। जिस काम में इसके मुलव्वस होने का शबह भी होता, बाकी लोग इस काम से यूं दूर भागते जैसे मौत से भागा जाता है। जज जी मगर कबीर दादा के भरपूर थप्पड़ ने इसकी इकलाती हुई ज़बान को लगाम दे दी थी। वो पहलू के बल ज़मीन पर गिर गया। अलबत्ता फर्श पर बिछे दबेस कालीन की वजह से वो चोट लगने से महफूज रहा था। उठते हुए इसने होंठों से रस्ता खून एक जानिब थूका और मुताद लहजे में बोला, कबीर दादा, आप ज़्यादती कर रहे हैं। हाँ, मगर ये ज़्यादती की इब्तिदा है और गिले शिकवे इख्तिताम पर करना अगर कुछ बोलने के काबिल रहे तो। पुरसकून अंदाज में कहते हुए कबीर दादा इसकी जानिब बढ़ा। खावर शेख को मालूम था कि वो कबीर दादा का मुकाबला नहीं कर सकता और फिर कबीर दादा के 4 मुसल्लह मुहाफिज सोने पर सुहागा थे। इसने फौरन जान बचाने की तजवीज़ सोची और उठकर दीवार के साथ खड़ी तनावश का पकड़कर एक हाथ इसके गले में डालते हुए इसे अपने सामने थाम लिया। इसके साथ ही वो धमकी आमेज़ लहजे में बोला, कबीर दादा, अगर कोई मेरे करीब आया तो ये जान से जाएगी। ये तो वैसे भी अपने सांस पूरे करवा चुकी है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतनी देर तुम्हारे साथ एक कमरे में बंद रहने के बाद ये मेरे किसी काम की रह गई है? कसम खाता हूँ मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। खावर शेख हिकलाकर सफाइयाँ देने लगा। मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि तुमने मेरी चीज़ को छूने की कोशिश की है। ये कहते हुए कबीर दादा के कदम रुके नहीं थे। खावर शेख भी मुसलसल उल्टे कदम लेते हुए पीछे को हट रहा था। तनावश का खौफज़दा चेहरा अब पुरसकून हो गया था। कबीर दादा की मौजूदगी में हर खौफ और डर इसके दिल से रुखसत हो जाया करता था। अपने मुतालिक कबीर दादा की तल्ख बातें भी इसे खफा नहीं कर सकी थीं। कमरे में दाखिल होते वक्त कबीर दादा के चेहरे पर छाए वहशत भरे असरात से इसे बावर कराने के लिए काफ़ी थे कि वो कितना परेशान था। और फिर तनावश को खैरियत से देखते ही इसके चेहरे पर झलकने वाला सुकून भी इस बात का मज़हर था कि वो इसे कितनी अहमियत देता है। इसका बेजारी और बेतवज्जी ज़ाहिर करना यकीनन खुद को तसल्ली देने के लिए था। जो ही खावर शेख की पीठ कबीर दरवाजे से टकराई, वो धमकी अमेज़ लहजे में बोला, कबीर दादा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप ना रुके तो मैं इस लड़की की गर्दन तोड़ दूंगा। अगर मुझे मरना है तो जिंदा ये भी नहीं रहेगी। कबीर दादा 1.5-2 गज दूर रुकते हुए बोला, खावर शेख, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो इसकी जगह रात गुजारने के लिए अब्दुल्ला शेख की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटी को लेना पड़ेगी। अब ये ना कहना कि तुम इस लड़की को नहीं जानते। आखिर बहन है वो तुम्हारी। दादा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हज़ियानी अंदाज में कहते हुए इसने तनावश को एक जानिब धकेला और चीखते हुए कबीर दादा पर हमला कर दिया। अपने सर को चंद इंच हरकत देकर कबीर दादा ने इसका मुक्का ख़ता किया और इससे पहले कि खावर शेख का हाथ वापस पहुंचता, कबीर दादा ने हाथ दाएं से इसकी कलाई
تھام لی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ خاور شیخ کی کہنی پر اس انداز میں رسید کیا کہ بے ساختہ وہ الٹا گھوم گیا تھا۔ اپنا بایاں ہاتھ بھی اس کی کلائی پر منتقل کرتے ہوئے کبیر دادا نے ایک پاؤں اٹھا کر خاور شیخ کی کمر پر رکھا۔ اپنے پاؤں سے اسے آگے دھکیلتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے مروڑے ہوئے بازو کو پیچھے کھینچا۔ کٹاک کی آواز سے خاور شیخ کی کہانی کا جوڑ ٹوٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے دلخراش چیخ بلند ہوئی اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ اس کا جسم ریشے کی مانند طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ کبیر دادا اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑگڑایا، ماما مجھے معاف کر دو کبیر دادا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کی گڑگڑانے اور تڑپنے سے بے پرواہ کبیر دادا نے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں غلطی دہرانے کا موقع نہیں دیا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ کٹاک کی ایک دوسری آواز بلند ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ خاور شیخ چیخ نہیں پایا تھا۔ اوندھے منہ دبیز قالین پر گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ وہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی کی چیخیں سننے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ ہوا کی بیٹی کو اذیت دے کر وہ خود محفوظ کرنے کا سوچا ہوا تھا اور تقدیر اس ظالم پر خندہ زن تھی۔ کبیر دادا تناوش کی طرف مڑا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی اور یوں وارفتگی سے لپٹی گویا برسوں کی شناسہ ہی تو ہو۔ اتنی دیر لگا دی، اس نے لاڈ بھرے انداز میں شکوہ کیا۔ کبیر دادا کے چاروں محافظ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس کے یوں بے ساختگی سے لپٹنے پر کبیر دادا ششدرا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تناوش اس بے باکی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس نے اس تناوش کی جسارت پر غصہ کرنے کا سوچا، اسے جھڑکنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ تناوش کے ملائم اور نرم و نازک وجود نے اسے سن کر دیا تھا۔ تناوش کے بدن کی خوشبو اس کے حواس کو مختل کر لگی تھی۔ کافی کوشش کر کے اس نے اپنی زبان کو بولنے پر آمادہ کیا، تمہیں یوں کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی امید ہوتی کہ آپ خود مجھے لینے آئیں گے تو شاید قیامت تک انتظار میں بیٹھی رہتی، اور پھر مجھے یہ بھی گمان تھا کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلیظ ہاتھ نہیں بڑھا پائے گا۔ اس کے مؤخر ذکر فکرے پر کبیر دادا کو سبکی کا احساس ہوا۔ اسے بمشکل خود سے علیحدہ کرتے ہوئے دھیرے سے بولا، میرا بھی یہی گمان ہے، مگر کچھ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات اتنی جلدی نہیں آتی اور میرا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ تو جاتے ہیں، مستقبل میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی، اب مجھے بھی اس طریقے سے سمجھانا نہ شروع کر دینا۔ کبیر دادا بے ساختہ امڑ پڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹ بھیج کر روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلنا چاہیے، ہاں چلیں، مگر یاد رہے اتفاق سے آپ نے میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، منہ دکھائی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح پڑھوانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تمہارے چونچلے اٹھانا شروع کر دوں، اپنی حیثیت پہچان کر بات کیا کرو۔ خشک لہجے میں کہتا ہوا وہ باہر کی طرف چل دیا۔ تناوش کے ہونٹوں سے خوشی بھری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اپنی حیثیت اسے یاد تھی۔ اس نے خود کبیر دادا کو یہی دعوت دی تھی کہ وہ صرف نکاح پڑھوا لے، اس کے بعد وہ بے شک اسے رکھیل سمجھ کر رکھے اور رکھیل ہی سا سلوک کرے۔ اس وقت کبیر دادا نے اسے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے پھرے گی تو نہیں، اور اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اپنے کہے سے 1 انچ بھی تو نہیں ہٹے گی۔ اس وعدے وعید کے بعد تناوش کا ایک بیوی کے حقوق کے لیے اصرار کرنا کسی طرح بھی نہیں جچتا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر اس نے امید کا دامن دراز کیا تھا، لیکن کبیر دادا نے اسے یہ باور کرانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی تھی کہ اس کا پریشانی ظاہر کرنا اس کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عیاشی کی وجہ سے تھا۔ وہ تناوش کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا، اور عورت چاہے بیوی ہو یا رکھیل، اس میں حصہ دار بنانا مرد کی فطرت میں شامل نہیں۔ تناوش اس کی ملکیت تھی اور اپنی ملکیت پر وہ کیسے کسی دوسرے کا تصرف کا برداشت کر سکتا تھا۔ ایک محافظ نے کبیر دادا کے لیے ایک بھی دروازہ کھولا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے تک تناوش دوسری جانب سے گھوم کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ راستے میں کبیر دادا سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ تناوش نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبیر دادا کی تلخ بات اسے بھی ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ فی الحال کبیر دادا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن کوشش سے وہ اس کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے کا خواہاں تھا۔ وہ اس سے علیحدہ ہونے پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا نیچے اتر کر تیز قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش ایک مرتبہ پہلے وہاں جا چکی تھی۔ اسے خوابگاہ کا راستہ معلوم تھا اور کسی سے رہنمائی لیے بغیر وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود کبیر دادا کی حرکت پر وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ نئی نویلی دلہن کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ چلا کر لے جایا جاتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عظیم کو دیکھ کر بھی وہ مسکرا نہیں سکی تھی۔ حالانکہ گزشتہ روز اسے دیکھتے ہوئے وہ ہنسی نہیں روک پا رہی تھی کہ تناوش کی وجہ سے اسے کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب شاید عظیم
کہ ہنسنے کی باری تھی۔ وہ جو دل سے کار سے اتر کر وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ خوابگاہ میں گھستے ہی اسے کبیر دادا منقش دروازے والی ایک الماری کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ الماری سے کوئی چیز نکال کر وہ پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری سیال والی 2 بوتلیں دیکھتے ہی تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ کس غلیظ مشروب سے شغل شروع کرنے والا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا اب اس کا شوہر تھا، اور وہ جن حالات میں وہاں پہنچی تھی اس کے بعد اپنے شوہر کی کس بات پر ناک منہ چڑھانا مناسب نہیں تھا۔ وہ خود ہی تمام کشتیاں جلانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے ہی اس نے اپنے تمام حقوق کبیر دادا کو معاف کر دیے تھے، تو اب وہ کوئی واویلا کرنا اسے جچتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی اہمیت ایک لذیذ پکوان جتنی ہی تھی۔ وہ پیٹ بھرنے کے بعد جیسے نظر بھر دیکھنا بھی نہیں جاتا۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھ کر شیشے کا نفیس گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ سبک قدموں سے چلتی ہوئی جہازی سائز بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرتعیش خوابگاہ کا جائزہ لینے لگی۔ فرش پر گہرے بھورے رنگ کا دبیس قالین بچھا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے پاؤں کی طرف کی دیوار پر ایک بڑی LED لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار میں ڈریسنگ روم اور آگے غسل خانے کا دروازہ تھا۔ دوسری 2 دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کی 2 بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ چھت میں خوبصورت سیلنگ کی گئی تھی اور ایک ترتیب سے 10-12 انرجی سیور نصب تھے۔ ان کے جلنے سے خوب تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب 5 سیٹر صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ صوفہ سیٹ کے سامنے شیشے کی خوبصورت میز رکھی تھی جہاں کے جانب شیشے کی تپائیاں پڑی تھیں۔ چھت سے پنکھے لٹکے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بجائے ایک دیوار میں لگا ہوا AC اعلان کر رہا تھا کہ مکین کو پنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کونے میں درمیانہ سا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کو ایک نظر دیکھنے والا بھی آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر کا مالک کتنا دولت مند ہے۔ اس خوابگاہ کو دیکھتے ہوئے تناوش کی نگاہوں میں اپنے گھر کے کمرے کا منظر ابھرا۔ بان کی چارپائی پر بچھی منقش چادر جو زیادہ دھلائی سے اپنے اصل رنگ گم کر چکی تھی، لکڑی کی ایک پرانی سی میز جس کا نہ ہونے سے کئی گنا بہتر تھا، چھت سے لٹکتا ہوا پرانا پنکھا جو ہوا سے زیادہ آوازیں دیتا تھا، اور واپڈا کی مہربانی سے انہیں وہ آوازیں کم ہی سننے کو ملا کرتی تھیں۔ گرد ختم کرنے کے لیے ہر دوسرے دن کچے فرش پر پوچھا پھیرنا پڑتا۔ عمارت اور غربت کا تضاد دکھانے کے لیے 2 تصویریں کھینچی جاتیں تو اس کے لیے کبیر دادا کی خوابگاہ کے مقابلے ان کا کمرہ غربت کی مکمل تصویر پیش کرتا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ یکے بعد دیگر 3 گلاس حلق میں انڈھیل کر وہ چوتھے گلاس سے ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے تناوش کو مخاطب ہوا۔ اس کے ایک دم پکارنے پر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جی کون سا وعدہ؟ یہی کہ میں نکاح پڑھوا لوں اور اس کے بعد تم کوئی مطالبہ پیش نہیں کرو گی، بلکہ رکھیل کی طرح میرے پاس رہو گی۔ کبیر دادا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ بیوی اور رکھیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کیا فرق ہوتا ہے اور نہ جاننے کی خواہش ہے، البتہ تم یہ جان لو کہ یہاں جتنے دن رہنا ہے اپنی حیثیت اور جگہ پہچان کر رہنا ہوگا۔ آج میرے محافظوں کے سامنے تم پر رومانس کا جو بھوت سوار ہوا تھا، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، یہ رومانس والی شرط کمرے سے باہر تک محدود رہے گی یا کمرے میں بھی یہی قانون لاگو رہے گا؟ کبیر دادا نے ایسے غصے بھری نظروں سے گھورا مگر وہ نگاہیں چرائے بغیر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یقیناً تم یہاں پر اپنا قیام مختصر کرنا چاہتی ہو، وہ اطمینان سے بولی۔ بات طویل اور مختصر قیام کی نہیں بلکہ یہ یاد رہے کہ جتنے دن یہاں رکھو گے اپنے کسی کام سے منع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خواب سے باہر آپ مجھے رکھیل کا نام دیتے ہیں، داشتہ کہہ کر میرا تعارف کراتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کسی غلیظ لقب سے پکارتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس خوابگاہ میں اپنا تصرف چاہتی ہوں اور یہاں مجھے بیوی کے حقوق میسر رہنے چاہئیں اور بس۔ تم اس قسم کی کوئی شرط منوانے کی مجاز نہیں ہو۔ یہ شرط نہیں، میرا حق ہے۔ یقیناً ایک رکھیل اتنا حق تو رکھتی ہے کہ ایک کمرہ اس کے تصرف میں رہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اب رات کافی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے قالین پر بیٹھ کر وہ اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے پاؤں پیچھے سمیٹنا چاہے۔ اس کے دونوں پاؤں پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے بولی، کہا ہے نا کہ مجھے اپنے کسی کام سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں جتنے دن رہو گی آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ یوں بھی یہاں پر آپ کو کوئی محافظ نہیں دیکھ رہا۔ کبیر دادا صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، بے وقوف لڑکی، ایسی کوششوں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ میرا نام تناوش کبیر ہے۔ اگر آپ پیار سے چندا، گڑیا، جانو وغیرہ کہہ کر بلانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ لڑکی وغیرہ بالکل نہیں چلے گا، شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بوٹ اتارنے لگی۔ کبیر دادا افسوس بھرے انداز میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ الٹی کھوپڑی کی لڑکی نہ تو اس کے غصے کو خاطر میں لا رہی تھی اور نہ اس کے سمجھانے کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل کبیر دادا کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلد از جلد اسے طلاق دے کر رخصت کر دیتا۔
اس کی جرابیں اتارتے ہوئے تناوش نے منہ بنایا۔ شاید ہفتہ بھر سے یہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ اگر کہ پسینے کی بو اتنی بری لگ رہی ہے تو میری جرابوں کو ہاتھ نہ لگاتی، کسی نے منت تو نہیں کی تھی۔ کبیر کا لہجہ خفگی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ وہ وارفردی سے بولی، ایسا میں نے کب کہا؟ آپ کے پسینے کی بو مجھے بری لگتی ہے؟ میں نے تو فقط جرابوں کے میلا ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ بات کو غلط سمت موڑنے کی کوشش نہ کریں، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ اس کے بوٹ اور جرابیں اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی ہوائی چپل اٹھائی اور اس کے پاؤں کے پاس لا کر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے پر بیٹھی اس کی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ کبیر دادا کو اس قسم کی خدمتیں لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹائی اس کے گلے سے نکال کر تناوش اس کی قمیص کے بٹن کھولنے لگی۔ کبیر نے منہ بنایا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہاں، مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قمیص کے بٹن کھول کر تناوش نے اس کے ہاتھ سے گلاس لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس کریں، اتنا اچھا مشروب بھی نہیں ہے کہ 2 بوتلیں معدے میں انڈھیل لیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ ایک ہاتھ سے تناوش کا بازو پکڑ کے اسے دھکا دے کر دور پھینکتے ہوئے بولا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ دبیس قالین کی وجہ سے تناوش کو چوٹ تو نہیں لگی، البتہ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، لیکن جب بولی تو اس کے لہجے میں خفت یا شرمندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اچھا، آپ جلدی جلدی یہ گلاس خالی کریں، میں سلیپنگ سوٹ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اسے حیرانی بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ اپنے رویے پر اس کے دل میں ہلکی سی ندامت ابھری تھی، مگر وہ ندامت دل ہی دل میں مقید رہی، اس کا اثر اس نے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ڈھونڈ کر اس کا سلیپنگ سوٹ لے آئی۔ اب میں یہیں لباس تبدیل کرنا شروع کر دوں؟ کبیر دادا نے بظاہر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بے باکی سے بولی، تو یہاں میرے علاوہ اور کون موجود ہے جس سے آپ کو شرمانے کی ضرورت پڑے؟ اور میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، میرا مطلب جب تک یہاں ہوں تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے سلیپنگ سوٹ جھپٹ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اعلان کر رہے تھے کہ 2 بوتلیں شراب کی اپنے معدے میں انڈھیل چکا ہے۔ اس کے باہر نکلنے پر تناوش اندر گھس گئی۔ اپنا اتارا ہوا سوٹ اس نے نیچے قالین پر پھینک دیا تھا۔ شاید ایسے اس نے تناوش کی خدمت پر بضد ہونے کی وجہ سے کیا تھا، یا اس کی یہی عادت تھی۔ سوٹ کو ہینگر میں ڈال کر اس نے الماری میں لٹکایا اور باہر نکل آئی۔ شراب کی دونوں خالی بوتلیں اٹھا کر اس نے کچرا دان میں ڈالیں اور گلاس اٹھا کر دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ کبیر دادا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ گلاس کو میز پر رکھ کے وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، صبح کس وقت جاگتے ہیں؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ملازمہ کو میرے سوکنے جاگنے کے اوقات معلوم ہیں۔ صبح 6 بجے جگا دوں؟ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے تناوش نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ ذات ہوتے ہوئے بولا، 10 بجے سے 1 منٹ پہلے مجھے ہلائے تو گردن دبا دوں گا۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی، یہی بات آپ شرافت سے بھی بتا دیتے۔ خیر، ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس کی مترنم ہنسی کبیر دادا کو بہت بھلی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اپنی دلی کیفیات پر بیزاری کا پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جو ناشتہ بناتا ہے اسے سب معلوم ہے، تمہیں باورچن بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہہ دیا ہے، جب تک میں یہاں ہوں اپنے سارے خدمتگاروں کو بھول جائیں، آپ کے سبھی کام کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ البتہ آپ کو بتانے میں حرج ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، صبح ملازمہ سے پوچھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اسے منع کیے بغیر خشک لہجے میں گویا ہوا، جانتی ہو، تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے فائدہ ہیں، فضول میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہی ہو۔ تمہاری یہاں آمد کا مقصد مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بھی بھولا نہیں ہوگا۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ تم خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر جسم کی مالک ہو، اس لیے کبیر دادا کی خوابگاہ میں نظر آ رہی ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا کہ کبیر دادا کو خوبصورت لڑکیوں کی کمی ہے۔ تم نے خود آفر کی اور ترس کھاتے ہوئے میں نے منظور کر لی، اس لیے جو 3 دن یہاں گزارنے ہیں آرام سے گزارو، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، یہ ساری باتیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وجہ سے مجھے کس عذاب سے چھٹکارا نصیب ہوا ہے، اور پھر میرے غریب خانے پر آپ نے بذات خود آ کر جو میرا مان بڑھایا ہے، اس احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ باقی رہا آپ کی خدمت کرنے کا مسئلہ، تو یہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر مشرقی بیوی اپنے شوہر کی خدمت خوش دلی سے کرتی ہے، اس لیے میں جب تک یہاں ہوں آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود خدمت کرتی رہوں گی، اور جب علیحدہ کریں گے تو خاموشی سے گھر چلی جاؤں گی، یہ سوچ کر کہ بس اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ کبیر دادا نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کر کے زیرو بلب جلا دیا۔ صبح نہا کر تناوش نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے تھے۔ گھر سے وہ ایک جوڑا ہی لے کر آئی تھی۔ خوابگاہ اور پھر ڈرائنگ روم میں جائے نماز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی۔ نرم و ملائم گھاس پر نماز پڑھتے ہوئے اسے عجیب سی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ کافی دیر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے ہم کلام رہی، نہ جانے وہ اس بے نیاز داتا سے کیا
क्या मांग रही थी जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है। दुआ मांग कर वो नंगे पाँव घास पर टहलने लगी। शेर के मुजस्समे से गिर्द उड़ता फव्वारों का पानी बहुत भला महसूस हो रहा था। वो फव्वारे के गिर्द घूमती रही। दाखिली दरवाजे पर 2 मुसल्लह चौकीदार मौजूद थे, जबकि अंदरूनी इमारत के दोनों कोनों पर भी 2 आदमी अपने हथियार गोद में रखकर कुर्सी पर बैठे थे। तमाम की नज़रें तनावश की जानिब ही निगरान थीं। इसे नमाज पढ़ते देखकर इनके होंठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी थी। दस्तगीर भाई, ये मुलानी कबीर दादा कहाँ से पकड़ कर लाया है? एक चौकीदार दबे लहजे में दूसरे को मुखातिब हुआ। दस्तगीर ने दांत निकालते हुए कहा, जानते हो, गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और जब मर्द पर बुरा वक्त आता है तो वो किसी औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। तुम्हारा कहने का मतलब है कबीर दादा इस बालिश भर की छोकरी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया है? दस्तगीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, नाज भाई, कहने वाले तो यही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? न्याज मुस्तफसर हुआ। रात को इम्तियाज़ की ज़बानी जो तफसील मालूम हुई, इस मुताबिक तो यही लगता है कि कबीर दादा इस लड़की पर पूरी तरह फ़रिफ्ता है। इस लड़की की खातिर इसने इखलाक हुसैन शाह जैसे आदमी पर हाथ उठाया है, और शाहजी के खास आदमी खावर शेख को मौत के घाट उतार दिया है। बल्कि कल असर के वक्त इसने खावर शेख के छोटे भाई को भी इस लड़की के हाथों मरवा दिया। इम्तियाज़ इसका नाम दिलावर शेख बता रहा था, और इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस लड़की को आते जाते छेड़ता था। न्याज ने हैरानी से पूछा, इसने एक मर्द को कत्ल किया है? हाँ, दिलावर शेख ने इसके भाई को कत्ल किया था। इसने माँ के साथ मिलकर बदला ले लिया, और दिलावर शेख को इसलिए भी चू ना कर सका कि वहाँ कबीर दादा मौजूद था। न्याज समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, वैसे कबीर दादा को ये मिली कहाँ पर है? 2 दिन पहले दिन के चौकीदार रहमत खान की ड्यूटी में आई थी, खुद को कबीर दादा की दोस्त बता रही थी। न्याज बोला, ताल्लुक के बाद मिलने आई होगी ना? मैं पूछ रहा हूँ, दोनों की आंख कहाँ लड़ी है? और क्या इस बेवकूफ़ को मालूम नहीं कि कबीर दादा किस बला का नाम है? छोड़ो न्याज भाई, खुद ही भुगतेगी। कबीर दादा 2-3 दिन से ज़्यादा किसी लड़की को करीब नहीं छोड़ता। याद नहीं, जलवा जैसी अदाकारा को इसने 3-4 दिन बाद ठेंगा दिखा दिया था। ये तो बेवकूफ़ सी घरेलू लड़की नजर आती है। यूं भी कबीर दादा जैसे शराबी गुंडे की कुर्बत में किसी नमाजी रोजदारा का क्या काम? तनामुश इनकी बातों से बेखबर घास पर टहलती रही। नंगे पाँव घास पर घूमने से बहुत अच्छा लगता था। पहले वो कभी कभार स्कूल के लॉन में घास पर टहल लेती थी, मगर स्कूल की घास के मुकाबले में ये बहुत आला किस्म की घास थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो रेशम पर चल रही हो। तुले आफ्ताब के वक्त वो चप्पल पहनकर अंदर की तरफ बढ़ गई। घर में वो सुबह सवेरे नाश्ते की आदी थी। रात की बासी रोटी तवे पर गर्म करके वो चाय के साथ खा लिया करती थी। इसके बाद वो कॉलेज जाने की तैयारी में लग जाती, और माँ इसके लिए दोपहर का खाना तैयार करने लगती। अब इसे कॉलेज तो नहीं जाना था, मगर भूख तो महसूस हो रही थी। किचन का दरवाज़ा खाने के कमरे से मुल्हक था। लंबी चौड़ी खाने की मेज़ को देखकर लगता ही नहीं था इस पर अकेला कबीर दादा बैठकर खाना खाता होगा। इसके ज़हन में ख्याल आया, शायद यहाँ मेहमानों की आमद रहती है, और इस वजह से कबीर दादा को इतनी बड़ी मेज़ लगवाना पड़ी। खाने के बाद कमरे की तरफ बावर्ची खाना भी बहुत बड़ा था। एक छोट 2-2 फ्रिज वहाँ मौजूद थे। मुलाजमा अभी तक नहीं पहुंची थी कि वो कबीर दादा के जागने के औकात से वाकिफ़ थी। बाकी मुलाजमों के लिए यकीनन मुलाजमों के क्वार्टर्स ही में नाश्ता बनता होगा। लॉन में टहलते हुए इसे कोठी के अकबी जानब क्वार्टर नुमा कमरों की तरह झलक नजर आई थी, और वो लाजमन वो मुलाजमीन की रहाइश की खातिर ही इस्तेमाल होते थे। खानसामा के जागने का इंतज़ार किए बगैर वो बावर्ची खाने में घुस गई। एक कोने में बने हुए संग के साथ काफ़ी गंदे बर्तन पड़े थे। ऐसे गंदे बर्तन देखकर इसे सख्त कोफ्त होती थी। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाकर वो बर्तन धोने लगी। बर्तन साफ करने के साथ साथ वो चाय भी बना चुकी थी। अभी पराठा बनाने के लिए वो आटा गूंदने का सोच रही थी कि एक उम्र खातून अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर वो हैरान रह गई। इसने छूटते ही पूछा, जी आप कौन? वो फलसफानिया लहजे में बोला, फ़िलहाल तो इस घर की मालकिन कह सकती हो। हुमानी खैज़ लहजे में बोली, इस घर की मालकिन तो शायद कभी पैदा ना हो। आपको शायद साहब की नशे में की गई गुफ्तगू से कोई गलत फहमी पैदा हुई हो। वो फ़ौरन सफाई देते हुए बोली, खाला, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कल मेरा और कबीर अली खान का निकाह हो चुका है। क्या मैं आपको मेरे कपड़ों से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं पहले रात की दुल्हन हूँ? वो बेपरवाही से बोली, आप खाने की मेज़ पर तशरीफ़ रखें, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। बाकी रोज़ाना नए नकोर और कीमती लिबास वालियाँ ही नज़र आती हैं। आज तक कोई फटे पुराने लिबास में तो नज़र आई नहीं कि आपको अनोखा समझूं। तनाफुश को सख्त किस्म की तौहीन का एहसास हो रहा था, मगर झगड़ तो नहीं सकती थी कि वो इसे कबीर दादा की दुल्हन समझे। यूं भी एक मुलाजमा से इस बात पर झगड़ना कि वो इसे कबीर दादा की बीवी समझे खासा अजीब था। वो चुपके से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा इसके लिए नाश्ता ले आई। जूस, सेब, डबल रोटी, जैम, मक्खन, अंडे और जाने क्या क्या लवाजमात वो ट्रायली में भर लाई थी। नाश्ता शुरू करने से पहले इसने पूछा, खाला साहब नाश्ते में क्या लेते हैं? वो भी यही कुछ लेते हैं बीबी जी, बस मिकदार कोई ज़्यादा होती है। शुक्रिया खाला, आज से इनका नाश्ता मैं खुद लेकर जाया करूँगी, बस आप मेरी रहनुमाई कर दिया करना। क्या फ़ायदा बीबी जी, आज आपने यूं भी वापस चले जाना है।
वो पुरज़म लहजे में बोली, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। मुलाज़िमा ने मुंह बनाया। यहाँ आने वाली हर दूसरी लड़की यही कहती है। आइंदा बोलते वक्त कुछ सोचने की ज़हमत कर लेना। मैं कोई बाजारी लड़की नहीं, कबीर अली खान की बीवी हूँ। बीबी जी, आप तो खफा होने लगी। मेरा मतलब ये था कि वो कत्ल कलामी करते हुए सख्त लहजे में बोली, छोड़े मतलब को और जाए बावर्ची खाने की सफाई कर लें। आज तो गंदे बर्तन मैंने धो लिए थे, लेकिन इसके बाद मुझे बावर्ची खाने में गंदा बर्तन नज़र नहीं आना चाहिए। ख्वाह रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं बीबी जी, मैं साहब की मुलाज़िमा हूँ, आपकी नहीं। ये कहते हुए वो बड़बड़ाते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। एक रात के लिए आती हैं और मालकिन की तरह हुक्म जमाने लग जाती हैं। इसकी बुलंद खुद कलामी तनावश के कानों तक भी पहुंच गई थी, मगर इसे बर्दाश्त करना पड़ा कि वो एक रात वाली नहीं थी और ना इसका कबीर से ताल्लुक शरीयत के दायरे से बाहर था। मगर हकीकत तो यही थी कि इसका क़याम भी आर्जी ही था। सर झटक कर वो तल्ख सोचों को दूर करने की कोशिश करते हुए नाश्ते की तरफ मुतवज्जह हो गई। नाश्ता करते हुए भी इसकी सोचें इसी मसला में सरगर्दा रहीं। कभी दादा को जिस्मो जान का मालिक बनने के बाद वो इससे दूर नहीं जाना चाहती थी। वो कोई ऐसा तरीका सोच रही थी कि कभी दादा सिर्फ इसी का बनकर रह जाता, मगर ये बैल किसी तरह मुंडे चढ़ते दिखाई दे नहीं रही थी। अलबत्ता ना वो जानती थी कि कोशिश करने वाले ही असूल की लज़्ज़त चखते हैं, जबकि हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले बस मुकद्दर को कोसते रहते हैं। दिलावर शेख से जान छुड़ाने के लिए अगर वो हाथ पैर ना हिलाती तो कभी भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाती। अब कभी दादा के मामले में भी वो इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। नाश्ता करके वो काफ़ी देर वहीं बैठ रही, यहाँ तक कि मुलाज़िमा बर्तन समेटने पहुँच गई। तनाविश के दिमाग से अब तक इसकी तल्ख़ बातें महव नहीं हुई थीं। खाला, बात सुनो। वो जो ही बर्तन उठाकर बावर्ची खाने की तरफ मुड़ी, तनाविश बोली, जी बीबी। वो रुक गई। मैं आज की बात को नज़रअंदाज करते हुए आपको तंबीह कर रही हूँ कि इसके बाद अगर मुझे मौका दिया या कोई ऐसी वैसी बात की तो नौकरी से फारिग करवा दूंगी। इसके अलावा आप कर भी क्या कर सकती हैं। अगर एक गरीब की रोज़ी पर लात मार कर आपको खुशी मिलती है तो आज ही फारिग करा दें बीबी जी। गरीब को बोलने की तमीज़ भी तो होनी चाहिए ना। वो मज़ीद बरम होने लगी। चले कुछ दिन रह गई तो आपसे मैं तमीज़ भी सीख लूँगी। आम से लहजे में इस पर चोट करते हुए वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसके दिमाग की सुई इसी बात पर टिकी हुई थी कि वहाँ तनाविश का क़याम एक दो दिन से ज़्यादा नहीं होना था। कभी कभी तो खुद तनाविश को भी यही लगने लगता कि वह बस एक दो दिन की मेहमान है, मगर इसके अंदर एक अनजाना हौसला बेदार होता है जो इसे यकीन दिलाता है कि कभी दादा इसे किसी सूरत भी तलाक नहीं देगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। बड़ी स्क्रीन की एलईडी को ऑन करके वो धीमी अंदाज में खबरें सुनने लगी। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठी रही, क्योंकि कभी दादा ने 10 बजे से पहले जगाने से मना किया था और इससे पहले इसे जगाने की हिम्मत नाविश को भी नहीं हो रही थी। 10 बजे से मुलाज़िमा ख्वाबगाह की तरफ बढ़ती नजर आई। इसने प्लेट में शीशे का गिलास भी रखा हुआ था। खाला, कहाँ जा रही हो? इसे दरवाजे के करीब रोकते हुए वो मुस्तफसर हुई। साहब को जगाना था। गिलास में क्या है? लीमू निचोड़े हुए हैं। ये खट्टा पानी ही उन्हें जगाने में मदद देता है। अच्छा, आप नाश्ता करें, मैंने जगा देती हूँ। मुलाज़िमा बगैर इसरार के बगैर लीमू का गिलास इसके हवाले करते हुए वापस मुड़ गई। वो ख्वाबगाह में घुस गई। कभी दादा के भारी सांस इसकी गहरी नींद में होने का ऐलान कर रहे थे। इसके साथ बैठते हुए चंद लम्हे इसके चेहरे को घूरती हुई रही मलगिजी रोशनी में इसका पुररौब चेहरा पुरसकून दिखाई दे रहा था। काश आप पर मेरी मलकियत मुतय्यन हो जाए। इसके दिल की गहराइयों में एक तमन्ना जागी और इसका हाथ कबीर दादा की सर की तरफ बढ़ गया। वो इसके घने बालों में मुलायम उंगलियां कंघी की तरफ फेरने लगी। इसके भारी सांस मदम पड़ने लगे थे और फिर इसने आहिस्ता से आंख खोल दी। चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से तनाविश को घूरने के बाद इसकी नज़रों का जाविया छत की तरफ मुड़ गया। बालों से हाथ निकाल कर तनाविश ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा और चाहत से बोली, उठ जाए ना, 10 बज चुके हैं। वह सर झटकता हुआ उठ बैठा। तनाविश ने फौरन लीमू पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। एक ही सांस में खट्टा पानी मैदे में उंडेल कर वो गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। तनाविश ड्रेसिंग रूम में घुसकर इसके लिए लिबास निकालने लगी। गहरे नीले रंग का सूट अलमारी से निकालकर इसने हैंगर में लटकाया और नाश्ता लेने चल दी। मुलाज़िमा नाश्ता तैयार कर रही थी। वो खामोशी से इसे नाश्ता करते देखती रही। इसने जो ही नाश्ता तैयार करके ट्राली में डाला, वो बोल पड़ी, आप रहने दे खाला, मैं ले जाती हूँ। वो पीछे हटते हुए बोली, आप पहली लड़की हैं जो साहब जी के कामों में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं। मेरी माँ ने ये कोशिश छोड़ दें। कबीर अली खान जैसे आदमी किसी एक के होकर नहीं रह सकते। आज आप हैं, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी। खाला, इंशाल्लाह कल भी मैं ही होंगी, परसों भी कोई दूसरी तीसरी आपको नज़र नहीं आएगी। ये कहते हुए ट्राली धकेलते हुए बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। ख्वाबगाह में दाखिल होकर इसने मेज़ पर नाश्ता लगाया और खिड़की के पर्दे हटाकर मलगिजे अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दिया। कबीर दादा ड्रेसिंग रूम में कपड़े तब्दील कर रहा था। वो इसी जानिब बढ़ गई। इसे स्लीपिंग सूट संभालते देखकर वो बोला, वैसे इस काम के लिए मुलाज़िमा मौजूद है, मालूम है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मुलाज़िमा के रहम करम पर वो मर्द होते हैं जो कंवारे हैं या जिनकी बीवियां फूहड़ हैं। चंद दिनों की बीवी से क्या काम लेना। बालों में कंघी फेरते हुए इसने मुंह बनाया। जब तक नेमत मुयस्सर हो, इससे फ़ायदा उठाते रहना चाहिए।
صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے مجھ نے مسکرا کر کہا، یہ غلط فہمی کب کی اپنے دماغ سے نکال چکا ہوں کہ بیوی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھنے تک وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ وہ سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تناوش پلیٹ سے انڈا اٹھا کر چھلکا اتارنے لگی۔ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں، وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھی عادت ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہاری ہر بات مجھے تھپڑ مارنے پر اکساتی ہے، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کی مہمان ہو۔ شاید یہ کام اتنا بھی مختصر نہ ہو۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ تمہاری عادتیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹ گئی۔ آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے۔ پھر وہی رومانس، کبھی دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، مگر اس نے تناوش کو دور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ کب؟ جوس کا گلاس خالی کرتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کو جب آپ محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے، اس وقت میں نے کمرے کی بابت دریافت کیا تھا اور آپ خاموش رہے تھے، اور خاموش ہونے کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم کچھ دن اور یہاں رہی تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ یہ نہ ہو مجھے بھیج کر دیوانے ہو جائیں۔ ناشتے سے ایک ہاتھ کھینچتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر مرد نہیں رہ پائے گا۔ واپس کس وقت لوٹیں گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ اس بارے میں جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ کبھی دادا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جلدی سے بولی، 1 منٹ رکیں۔ اب کیا ہے؟ قدم رکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قریب رک کر تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا، اب جائیں۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی ہیں، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے نکل گیا۔ محافظوں نے گاڑیاں قطار میں لگائی ہوئی تھیں۔ ایک محافظ نے اسے آتے دیکھ کر اگبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، محبت کی دعوے دار نے خوابگاہ ہی سے رخصت کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اندرونی عمارت کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ تناوش دروازے سے باہر نکل کے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ بے وقوف، خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔